میں رب دی اقتائی بیان کرو نا، میں رب دی ربوبیت بیان کرو نا۔ اس امت دے پہلے عالم دی بات ہو رہی ہے۔ میرے پیغمبر نالو دنیا دے اندر زیادہ علم رکھنے والا کون ہو سکتا ہے؟ میں آج دے عظیم الشان خطبہ جمعہ دے اندر ایک عالم بندے دی شان تے عظمت بیان کرا دا۔ حضرت صاحب غور کرے آج ذرا، ایک عالم بندہ علم رکھنے والا ایک جاہل بندہ، دونوں دی شان برابر نہیں ہو سکتی۔ ایک نمازی بندہ ایک بے نماز بندہ ہے، دونوں دی عظمت برابر نہیں ہو سکتی۔ ایک بندہ صبح تو لے کے شام تک محنت کرنے والا، ایک بندہ ویلا بہ کے سارا دن کھان والا، انہاں دونوں نو اکٹھا نہیں کیتا جا سکتا۔ اس واسطے عالم بندے دی فضیلت جاہل بندے نالوں زیادہ ہے۔ اللہ پاک دے اپنے پیغمبر ارشاد فرما رہے نے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اس امت دا پہلا امام، اس امت دا پہلا خطیب، اس امت دا پیغمبر جناب آمنہ دلال علیہ السلام دائی بن کے آئے نے، اللہ پاک دی ربوبیت دا اعلان کرنے والے بن کے آئے نے۔ اتنے بڑے عالم میرے آقا، اتنے بڑے میرے آقا امام نے، سارے انبیاء دے امام بن کے آئے، پوری امام پوری کائنات امام تے خطیب بن کے آئے نے۔ حضرت صاحب کا وقت آیا، آمنہ دلال علیہ السلام طیف دے اندر تشریف لے کے گئے نا، قائے طیف والیاں نو جا کے اللہ پاک دی دعوت دیتی ہے، اللہ پاک دی توحید دی دعوت دیتی ہے، طیف والیاں نو صراط مستقیم دی دعوت دیتی ہے، طیف والیاں نو میرے پیغمبر نے حق دی بات دسی ہے، میرے پیغمبر نے حق بیان کیتا ہے۔ حضرت صاحب جدو حق بیان کیتا جائے نا تے حق ایک اپنی پاور رکھ دائے، اے لا الہ الا اللہ والا جملہ جرائے اے اپنی ایک پاور رکھ دائے۔ اس واسطے تا آمنہ دلال علیہ السلام نے ارشاد فرما دیتا ہے کہ قیامت دا دن ہوئے دا، اس لا الہ الا اللہ پڑھنے والے بندے نے جنہیں جملے پڑھے نے ترازو دے ایک پلڑے اندر رکھ دیتے جان دے، انہیں ساری زندگی دے گناہ ایک پلڑے اندر رکھ دیتے جان دے تے لا الہ والا پلڑا باری ہو جائے گا۔ اس واسطے لا الہ الا اللہ جرائے اے حق دی دعوت ہے، جتنے پیغمبر آئے حق دی دعوت لے کے آئے، حق اپنی پاور رکھ دائے، حق جیرا باطن نو جنجوڑ کر کے رکھ دیندا ہے۔ جیرے پیغمبر نے حق بیان کیتا نا تے طیف والیاں نے پتھر مارے، میرے پیغمبر نے حق بیان کیتا، لوگاں نے جادوگر بھی آکھیا، سونے پیغمبر نے حق بیان کیتا، لوگاں نے سونے نبی تے اوجریاں بھی سٹیاں۔ آمنہ دلال علیہ السلام نے حق بیان کیتا، جس ویلے لوگاں نے اوجریاں بھی سٹیاں نے، میرے پیغمبر نے جدو حق بیان کیتا، سونے پیغمبر نو شیب ابی طالب دی قید اندر 2.5-3 سال بند کر دیتا گیا ہے۔ حضرت صاحب جدو سونے پیغمبر نے حق بیان کیتا، میرے پیغمبر دا سر بھی زخمی ہویا، جدو سونے نبی نے حق بیان کیتا، سونے
دے دند مبارک بھی شہید ہوئے۔ سونے نبی نے جدو حق بیان کیتا پیارے نبی دا جسم بھی لہو لہان ہویا۔ ابو بکر نے جدو حق سنیا حق دی دعوت قبول کی تھی لوگاں نے اینا کو مارے آئے مار مار کے ابو بکر صدیق نو بے ہوشی کر دیتا ہے۔ یار حق حق ہویا کردا ہے تسی اللہ دا شکر ادا کریا کرو۔ حق سن دیو تے کنڈا بھی نہیں چبدا اسا حق بیان کریے تے اللہ دا شکر ادا کرنا چاہیدا۔ اسا حق بات سنیے تے مالک دا شکر ادا کرنا چاہیدا۔ اللہ پاک نے انسان نو بڑی فضیلت عطا فرمائی، اللہ نے انسان نو بڑی عظمت عطا فرمائی، اللہ نے انسان نو بڑی شان عطا فرمائی۔ اللہ پاک فرماندے نے اے میرے فرشتےو میں زمین تے ایک نائب بنانا چاہنا وا، ایک خلیفہ مقرر کر دینا چاہنا وا۔ فرشتے آندے نے اے اللہ جی تسی ایک خلیفہ بنا کے کی کرنا ہے او تے زمین تے فساد بڑا پھیلائے دا۔ عرش والے رب دا قرآن کہہ رہا ہے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَا يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے او میرے فرشتیاں دی جماعت میں زمین تے ایک خلیفہ بنا لگا واں تے فرشتے بول کے آندے نے اللہ پاک جی زمین تے خلیفہ مقرر نہ کرو او زمین تے فساد پھیلائے گا او زمین تے خون ریزیاں کرے گا۔ اللہ اسا تیرے فرشتے تیری حمد بھی بیان کرنے تیری بڑائی بھی بیان کرنے اللہ تیری تسبیح بھی بیان کرنے تے خلیفہ بنان دی کری ضرورت ہے۔ عرش والا رب آندا ہے او میرے فرشتےو جیڑی بات میں رب جاننا وا او تسی نہیں جاندے ہو تے اللہ پاک نے آدم علیہ السلام نو پیدا فرما دیتا ہے۔ اللہ پاک نے پیدا کرنے دے بعد آدم علیہ السلام نو چیزاں دے نام سکھلا دیتے نے۔ اللہ پاک نے اس تو بعد فرشتیاں دے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ اللہ پاک فرماندے میرے فرشتے ہو اینا چیزاں دے نام تے دسو۔ فرشتے آندے نے اللہ جی سانو اینا چیزاں دے نام نہیں آندے سانو تے اونی دیر تک پتہ ہی نہیں لگدا جنی دیر تک تسی ارشاد نہیں فرما دیندے ہو۔ اللہ جی سانو انی دیر تک پتہ ہی نہیں لگدا جنی دیر تک تسی دس نہیں دیندے ہو۔ یعنی کہ فرشتیاں نو نام نہیں آئے۔ اللہ پاک نے جناب آدم علیہ السلام نو فرمایا آدم جی تسی اپنی زبانی انہاں نو نام دسو۔ فرشتیاں نو نام دسے نا تے فرشتے زبان حال نال گئے اٹھے سبحانک اللہ جی تواڈی ذات پاک واقعتاً اللہ پاک فرماندے نے کائنات دے لوگوں اللہ پاک فرماندے نے اے میرے فرشتےو میں رب نے کیا سی جو میں رب جاننا وا تساں نہیں جاندے ہو۔ اللہ پاک جنوں علم والی دولت عطا فرمائے
فرمایا اللہ پاک جن دے نال پیار کرنا چاہے اللہ نو اپنے علم دی سمجھ عطا فرما دیندے نے، اللہ نو اپنا دین دا دائی بنا دیندے نے، او دین دا مبلغ بن جاندا ہے، او دین دا دائی بن جاندا ہے، او دین دا عالم بن جاندا ہے تے لوگاں نو بعد تبلیغ کرن لگ پیندا ہے۔ حضرت صاحب عالم بندے دی تے شان ہی بڑی ہے، عالم بندے دا مقام ہی بڑا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس عالم بندے دے پیران دے تھلے اللہ پاک دے نورانی فرشتے پر بچھا دیندے نے، اس عالم دا تے مقام ہی بڑا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اے عالم بندے واسطے سمندر دے اندر پانی اندر چل دیاں پھر دیاں مچھلیاں بھی دعاواں کر دیاں نے، اس عالم بندے دا مقام بڑا ہے۔ انی شان اللہ پاک نے عطا فرمائی، عزت کریا کر، عالم بندے اندر تے جاہل بندے اندر فرق رکھیا کرو۔ اللہ پاک نے اپنے پیغمبر کو کتنا علم عطا فرما دیتا ہے، پھر جنہ لوگاں نے عالم بندے دی عزت احترام کیتا اللہ پاک نے انہاں نو بھی بڑی عظمت بڑی شان عطا فرما دیتی ہے۔ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا دے کول ایک 8-9 سال دی عمر دا لڑکا آیا گیا ہے، آ کہندا اماں جی میں رات تواڈے کول گزارنا چاہنا وا، اجازت دے دیتے جائے۔ ماں جی نے اجازت دے دیتی ہے۔ اے نبی پاک دا صحابی ہے، اے نبی پاک دا پروانہ ہے، غور کرا جی عمر بڑی تھوڑی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات برتن اندر پانی لے کے کھڑا ہے، اللہ دے پیغمبر کی دا نیند تو بیدار ہونا تے میں وضو واسطے پانی پیش کر دیواں۔ سونے پیغمبر آمنہ دلال امام کل کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نیند تو بیدار ہوئے۔ عبداللہ نے سونے پیغمبر دی خدمت دے اندر پانی پیش کر دیتا ہے۔ میرے آقا بڑے خوش ہوئے، میرے آقا نے اس وقت دعا دے دیتی ہے، عالم بندے دی دعا نو اللہ قبول فرما لیندا ہے۔ غور کریا جے ذرا، میرے آقا نے اس وقت دعا دے دیتی ہے، آپ فرماندے نے اللہ میں اپنے اس تھوڑی جی عمر والے صحابی تے راضی ہاں تے تمہیں راضی ہو جا، انہوں اپنے دین دی سمجھ عطا فرما دے، انہوں دین دا عالم بنا دے، انہوں دین دا محدث تے مفکر بنا دے۔ وہ وقت دور نہیں گزریا، آلے تھوڑا جا وقت ہی گزریا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دی مجلس دے اندر صحابہ کرام موجود نے، بڑے بڑی عمر والے بڑے زیادہ عمر والے صحابہ موجود نے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آگے سونے نبی دے نال کوئی گل کرن لگ پینے، اے وڈے وڈے لوگاں نے برا محسوس کیتا، زیادہ عمر والے نے نبی پاک علیہ السلام نو کہا اللہ دے پیغمبر جی جتھے وڈے بیٹھے ہون اوتھے بچیاں دا کوئی کام بھی نہیں دا۔ اینی گل سونے نبی نو آکھی گئی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے او میرے صحابہ دی جماعت او میری امت دے لوگوں اس بات انہیں نکھیڑا نکھیڑ لینے آ، اے بات انہیں وعدے کر لینے آ۔ آپ علیہ السلام فرماندے نے اذا نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔
آمینہ دلال امام کل کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اے ابو بکر پیارے اس صورت دا معنی تے مفہوم تے بیان کرو نا۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق اٹھے، آپ نے علم دے مطابق انہاں نے بات بیان کی تھی، بیٹھ گئے نے میرے آقا فرماندے نے اے پیارے عمر جی ذرا تسی اٹھو نا، اس آیت دی تفسیر میں نا مفہوم بیان کرو نا۔ حضرت عمر نے بیان کی تھی تے بیٹھ گئے نے، میرے آقا فرماندے نے عبداللہ ذرا تو کھڑا ہو، تے عبداللہ دیاں اکھاں چوں آنسو آ گئے نے۔ حضرت صاحب 8 تو 9 سال دی عمر ہے، اکھاں چوں آنسو آ گئے نے، اپنی زبان تو بول کے آندے نے اللہ دے پیغمبر جی میں اس آیت دی تفسیر بیان نہیں کر سکدا، میں سیدہ معنی تے مفہوم نہیں دس سکدا۔ 8 تو 9 سال دی عمر دے بچہ رون لگ پیندا ہے۔ صحابہ پریشان ہو گئے، یار ایسی رون والی تے گل ہی کوئی نہیں دی، عبداللہ بن عباس رون کیوں لگ پینے، عمر بھی تھوڑی جائیے، اسی بڑی عمر دے لوگ جنی سانو دین دی بات سمجھ آندی ہونی تے اس بچے نو بھی سمجھ نہیں آ رہی، پر رون دی وجہ کی ہے، اے بچہ روئی جا رہا ہے۔ میرے آقا فرماندے نے عبداللہ اس سے آیت دا معنی تینوں دسنا پوے دا، اس سورت دی تفسیر بیان کرنی پوے دی۔ اکھاں اندر آنسو نے، جناب عبداللہ بن عباس فرماندے نے اور میرے نبی پاک علیہ السلام دا صحابی آندا ہے، او صحابہ دی جماعت سن لو، اس سورت دے اندر اللہ پاک نے سونے پیغمبر دی موت دا تذکرہ کر دیتا ہے۔ ہون اللہ دے پیغمبر ساڈے درمیان زیادہ دیر تک نہیں رہندے۔ صحابہ نے نظراں اٹھا کے دیکھیا کہ عبداللہ بن عباس بات کیری بیان پہ کردے نے، اے 9 سال دی عمر دا بچہ بات کیری بیان پہ کردا ہے، حالانکہ اس صورت نو پڑھیا جائے اس صورت دے اندر لفظ موت ہے ہی نہیں دا۔ عبداللہ بن عباس نے جس ویلے بیان کیتا، میرے آقا علیہ السلام نے وضاحت فرما دیتی ہے، آپ فرماندے نے میرے صحابہ میرے کو جناب جبریل آئے کھلے نے، جو عبداللہ بن عباس نے بیان کیتا ہے وہ جناب جبریل بھی بیان پہ کرتے نے۔ میرے آقا فرماندے نے میرے صحابہ دی جماعت جو عبداللہ بن عباس نے بیان کر دیتا ہے، ایک بات عرش والے رب نے بیان کر دیتی ہے۔ آپ فرماندے نے میرے صحابہ جیری بات عبداللہ بن عباس نے بیان کی تھی، میں محمد بھی ہوں دی تائید پیا کرنا وا، میں تواڈے درمیان زیادہ دیر تک نہیں رہ سکا دا۔ اللہ دے پیغمبر خود ارشاد فرما رہے نے، ایک جاہل بندہ تے ایک عالم بندے دی ادر صاحب فرق تسی کریا جے، کیسا فرق ہے؟ وقت آیا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے نے، عبداللہ بن عباس دی نماز جنازہ پڑھی گئی ہے، عبداللہ بن عباس دی میت نو اٹھا لیا گیا ہے، لے جا کے قبر تے 4 پائنوں رکھ دیتا گیا ہے۔ لوگ دیکھ رہے نے، کبوتر جیسا پرندہ آندا ہے، سفید رنگ دا پرندہ ہے، آ کر کے عبداللہ بن عباس دے کفن اندر داخل ہو جاتا ہے۔ لوگاں نے کچھ دیر تک انتظار کیتا اے پرندہ نکل جائے، پر پرندہ نکلے کوئی نہیں دا۔ کسی کہنے والے نے کہا علم دی بات دسن لگا وا، کسی کہنے والے نے کہا حضرت صاحب نبی پاک دی دعا اینو لگی سی، اللہ نے اینو علم عطا کر دیتا سی، اج گیا اے ایندا علم ایندے نال ہی جا رہا ہے، او جڑا پرندہ داخل ہویا ہے وہ اندہ علم سی دے نال ہی قبر اندر چلا گیا ہے۔ ایدی عبداللہ بن عباس نو قبر اندر اتار دیو، لہذا اے پرندہ باہر نہیں نکلنا، ایندے علم دی شکل اندر آیا سی دے نال ہی جائے دا۔ حضرت صاحب اپنے بچیاں نو دین پڑھا،
اپنے بچوں کو قرآن دا حافظ بنا، عالم بنا، تہاڈے اندر بھی بڑے اللہ دے ولی موجود بیٹھے ہوندے۔ حضرت صاحب میں نہیں کہندا دنیا دا علم نہ دیو، پر دنیا دی علم نہ لو، دنیاوی علم نہ لو، دین دا علم زیادہ بہتر ہے۔ یہ دنیا اندر بھی کم آئے دا، انسان پریشان ہو جائے تبھی کم آئے دا۔ آمینہ دے لال امام کل کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اللہ پاک نے اپنا قرآن نازل کر دیتا ہے، فرمایا قل هل يستوي الذين يعملون والذين لا يعلمون۔ اللہ پاک فرماندے نے اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی انہاں کائنات دے لوگاں نو دس دیو نا، ایک عالم بندہ علم رکھن والا، ایک عالم بندہ علم دے مطابق زندگی گزارن والا، ایک عالم بندہ علم دے مطابق فیصلے کرن والا، ایک عالم بندہ تو عام لوگاں نالوں زیادہ اللہ پاک کو ڈرن والا ہے، ایک عالم بندہ لوگاں نو اللہ پاک کو ڈران والا ہے، ایک عالم بندہ لوگاں نو صراط مستقیم دی دعوت دین والا، ایک عالم بندہ انہاں لوگاں نو جہنم کولوں بچن دی دعوت دین والا، ایک عالم بندہ جنت دا رستہ دکھان والا، ایک عالم بندہ ہدایت دا درس دین والا، ہدایت دی طرف بلان والا۔ اے عالم تے جاہل دونوں برابر نہیں دے، جویں انا بندہ تے اکھاں والا برابر نہیں دا، جویں اندھیرا تے روشنی برابر نہیں دی، جویں دھوپ تے چھاں برابر نہیں دی، ایویں عالم بندہ برابر نہیں دا۔ اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا ہے، فرمایا شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو۔ اے عالم بندہ اس بات کی گواہی دیندا ہے اللہ تو علاوہ کوئی الہ نہیں دا، تے عالم بندہ ہر موقع تے گواہی دین والا ہے۔ حضرت صاحب غور کریا جے، اینو خوشی دی حالت اندر ویکھو دے، اے تاں آکھے دا اللہ دی ذات اکیلی ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اس عالم بندے نو پریشانی دی حالت اندر دیکھو دے، اے تاں آکھے دا اللہ دی ذات کلی ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اوندا کوئی شریک نہیں دا، او لا شریک ہے۔ اے عالم بندہ اگر کسے پریشانی اندر مبتلا کر دیتا جائے، اج دے معاشرے اندر تانوں مثال دے کے جاواں، جویں ابو بکر معاویہ، جویں ابو بکر صدیق معاویہ نو جیل دی قید اندر بند کر دیتا گیا ہے، 13 دن انہیں جیل دی قید کٹی تے باہر آیا، تشخیص کیتی گئی، کوئی الزام نہیں دا، جھوٹے الزام بنائے گئے تے وہ بھی عام لوگاں نہیں بنائے، تواڈے ملک دی پولیس والیاں نے بنائے۔ 6 تاریخ نو گرفتار کیتا گیا، تھانے اندر بند کیتا گیا تے 7 تاریخ نو جھوٹا مقدمہ بنا کر کے انہاں تے درج کر دیتا گیا ہے، جنہاں دی 18 تاریخ سے رہائی ہونی سی، پتہ نہیں اللہ عالم، حالے اس اللہ دے نیک بندے نو رہائی ملی ہے یا جیل دی قید اندر بند ہے، پر جیل دی قید اندر بند ہو کے بھی ایک عالم بندہ اللہ دا شکر ادا کردا جے، عالم بندہ دین دا دائی ہویا کردا ہے، عالم بندہ صراط مستقیم دی دعوت دیا کردا ہے۔ جھوٹا مقدمہ خود پولیس والیاں بنایا، حالانکہ جس حوالے نال بنایا گیا اس بچے دے باپ نو پوچھیا گیا، اون دے باپ نے صاف بیان دے دیتے نے، اس دے باوجود بھی قید اندر بند رکھن دا کی مقصد بندا ہے؟ حضرت صاحب ہون تو نہیں، یہ شروع تو بات چلدی آ رہی ہے، جس پیغمبر دا سی کلمہ پڑھیا ساڈے نبی نو بھی جیل دی
قید اندر بند کر دیتا گیا ہے۔ تواڈے سامنے قرآن پاک اندر سورہ یوسف ہے۔ اللہ پاک دے پیغمبر یوسف دا دسو کی گناہ سی، پر یوسف نو جھوٹا الزام لگایا گیا۔ وقت بادشاہ نے اس دے باوجود بھی جیل دی قید اندر بند کر دیتا گیا ہے۔ ایتھے ہی بس نہیں دی، خلفائے عباسیہ دا دور ہے تے ایک امام نو جیل دی قید اندر بند کر دیتا گیا ہے۔ خلفاء عباسیہ دا دور ہے، انہاں دے کول کچھ یہودی آ گئے، آندے نے خلیفہ بادشاہ دے کول آئے، دستاویز لے کے آئے نے، آندے نے خیبر والے دن اے دستاویز لکھی گئی سی، اے بادشاہ وا خیبر ساڈے حوالے کر دیتا جائے۔ تے خلیفہ بادشاہ بڑا پریشان ہویا، انہیں علماء دی جماعت نو اکٹھا کیتا، اپنے وزیر مشیر اکٹھے کیتے، بادشاہ سر پھڑ کے بہ گیا، آندہ خیبر او جگہ ہے جرا حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے فتح کیتا سی، لہذا مسلمانہ دی قید اندر ہے، زمین دا حصہ یہودیاں دے حصے اندر نہیں دیتا جا سکتا۔ علماء پریشان نے، کسی کہن والے نے آکھیا بادشاہ جیل دی قید اندر ایک بندہ قید ہے، ایک بندے نو بند کر دیتا گیا ہے، امام بغدادی دے نام نال انہوں پکاریا جاتا ہے، لہذا انہوں اپنی منصت قریب بٹھایا جائے، دودھ دودھ کر دے دا، پانی پانی کر دے دا، اسے ٹائم فیصلہ حق تے سچ سنا دے دا۔ امام بغدادی نو لے آندا گیا، امام بغدادی بادشاہ دے قریب بیٹھے نے، کہن لگے او دستاویز میرے سامنے پیش کر دیتی جائے۔ امام بغدادی دے سامنے دستاویز پیش کر دیتے گئے، امام بغدادی پہ پڑھ دینے نال مسکران لگ پئے نے۔ بادشاہ دا امام صاحب گل کیے، حضرت صاحب گل کیے، اسی سر پھڑ کے بیٹھے تے پریشان تسی مسکران ڈاؤ۔ امام صاحب فرماندے نے اس دستاویز جری تھونے پیغمبر نے خیبر والے دن لکھائی ہے، اس دستاویز تے سعد بن معاذ دستخط بطور گواہ لکھے جا چکے نے، اس دستاویز دے اتے معاویہ دے دستخط کیتے جا چکے نے۔ تے امام صاحب فرماندے نے یہودیاں نو بھی میرے سامنے پیش کر دیتا جائے۔ یہودیاں دی ایک بہت بڑی جماعت سامنے آئی، امام بغدادی فرماندے یہودیوں سن لو، جیری دستاویز پیش کر دیتی بادشاہ دے سامنے خیبر دی زمین لین واسطے، نہ بادشاہ جواب دے سکیا، نہ تہاڈے وزیر جواب دے سکے، نہ تہاڈے مشیر جواب دے سکے، سن لو اے دستاویز جیری لکھی جا چکی ہے، سعد بن معاذ دے دستخط موجود نے، خیبر والے دن سعد بن معاذ خیبر تو پہلے وفات پا چکے سی، اے دستاویز تے سعد بن معاذ دے سین ہو کس طرح سکتے نے؟ جتھوں تک معاویہ دی باری آئی، امام صاحب فرماندے نے اس وقت امیر معاویہ حال مسلمان ہی نہیں سن ہوئے، تے امیر معاویہ دے دستخط کس طرح اس دستاویز تے تساں پیش کر سکتے ہو؟ اے یہودیاں نے چہرے تھلے کیتے تے دوڑنا شروع ہو گئے، تے بادشاہ کہندا جلدی نکل جاؤ، تہانوں کوئی خیبر دا قلعہ نہیں دیتا جا سکتا۔ حضرت صاحب اے علماء نے ایسی پابندیاں نہ لگایا جان، یہ بات ریکارڈ ہو رہی ہے، انشاءاللہ آندے جمعے تو پہلے پہنچ جائے گی۔ علامہ ابتسام صاحب نے اس بات کی تائید کی تھی، علماء نو اس طرح دے انداز نال پریشان نہ کیتا جائے۔ قاری یعقوب فیصل آبادی انہوں نے اس بات کی تصدیق کی تھی، علامہ احسان اللہ ظہیر صاحب نے اس بات کی تصدیق کی تھی کہ معاملہ کیے نواز چیمہ صاحب کی زبانی انہوں کیا اس واسطے پولیس والیاں نے پھڑ کے رکھا ہے، ان دے نام دے نال معاویہ لگدا ہے، تے معاویہ نو برا بلا کہنے والے، صدیق نو برا بلا کہنے والے، حضرت صاحب سن لو، جب تک جسم اندر جانے منہ اندر زبانے، خون دا قطرہ جسم اندر باقی رہے دا، صدیق
دی صداقت بیان ہوندی رہے دی، فاروق دی عدالت بیان ہوندی رہے دی، عثمان دی سخاوت بیان ہوندی رہے دی، علی دی جرت اور بہادری بیان ہوندی رہے دی، سعد دا حیا بیان ہوندا رہے دا، عائشہ دے دوپٹے دی بات ہوندی رہے دی۔ انشاءاللہ سجا اٹھا کر کے جواب دے ہو جے انہاں باتاں دی تصدیق کرنے واسطے تیار ہو، صدیق دی صداقت واسطے تیار ہو، یار سجا اٹھا کے کہو انشاءاللہ ابو بکر دی صدیق دی صداقت بیان ہوندی رہے دی۔ اس واسطے مکے دے اندر بڑا امن ہے، بڑا سکون ہے، مدینے اندر بڑا امن ہے، بڑا سکون ہے۔ مکے تے مدینے دی کیا بات نرالی ہے، جتھے ٹر دریا لوگو کونین دوالیے، او دے جنت دا نظارہ حجر اسود پیارا حجر اسود نو کسے سوال کیتا دس تیرے اندر کیری خوبی ہے، حجر اسود نے اگوں جواب دیتا میری سارے پتھراں نالو شان آلائے، مینو ساری دنیا تا چم دی، مینو چم گیا کملی والائے۔ مکے تے مدینے دی کیا بات نرالی ہے، چلو یار قبا چلیے جتھے نفل بھی عمر آئے۔ مکے تے مدینے دی کیا بات نرالی ہے، غار ہرا سونی مکے دی فضا سونی، غار سور دے کے آقا نے شانہ والیے۔ اللہ دا قرآن کہندا اِنَّا وَعَلَى بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ۔ آخری بات اکھا میرے وال چکو ہے فرمانے کلام اللہ، ہے فرمانے کلام اللہ، پہلا کر ہے بیت اللہ، اس دھرتی دے کہ آقا نے اتے کرما والیے۔ مکے تے مدینے دی کیا بات نرالی ہے، حسد بغض کولوں ہو جاندہ دل خالی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔